آپ کہیں یہ میرا موقف ہے، میں نے کہہ دیا کہ اس آیات کو اس آیات پر قیاس نہیں کیا جا میرا سکتا۔ موقف، میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس موقف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تو قرآن حدیث ہوا۔ مولانا ایک بات سنو، تہذیب تمیز یہ ہے کہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا، مجھے اچھے سے بولنا آتا ہے، آپ کے بڑوں کے سامنے بولنا آتا ہے۔ اپنے موقع پر آپ دلیل سے آپ یہ کہیں کہ یار قرآن و حدیث ہے، یہ اپنا آپ کے میرا موقف ہے، مولانا بات میرا سنو، موقف قرآن حدیث میں مبنی ہے، میں اس پر دائی ہوں۔ آپ اپنے باری پر جب آپ کو وہ موقع دیں، آپ 10 منٹ دیں، آپ بولیں، اگر آپ بیچ میں بولیں نا، میں نہیں، آپ وضاحت نہیں کریں، آپ بولیں، اچھا بولیں، آپ بولیں، قرآن و حدیث پہ مبنی میرا موقف۔ میں اب عرض سنیں، اب آپ کے بڑے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے، بات سن لیں۔ دیکھیں، آپ کو اگر شہرت کا شوق ہے تو آپ لڑائی کر کے ہو جائے مشہور۔ میں آپ کو میں نے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مولانا، بات یہ ہے کہ دیکھو، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں کہ مہذب دنیا میں ڈیبیٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باری پر بولیں۔ حضرت آپ بولیں، میں نے کہہ دیا نہیں نا، آپ اسی پہ آپ لگے رہیں گے، میں کہوں آپ بولیں، آپ آگے بڑھیں، میں نے وضاحت کر دی، آپ بولیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ اپنی باری پہ بولیں، اب مجھے بولنے دیں، میں اپنی باری پہ جتنا وقت آپ مجھے دیں گے میں بولوں گا، پھر ان کو دے دیں۔ وضاحت نہیں، وضاحت آپ اپنی باری پہ کریں، دوسری کی باری میں وضاحت، اور آپ بھی میری بارے میں نہیں کریں گے وضاحت؟ نہیں، ٹھیک ہے، چل۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا، میں ناچیز محمد اویس ربانی۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، ایک خوبصورت سے موضوع کے ساتھ۔ ہاں، ایک حقیقت ہے موت، جس سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے، دور نہیں بھاگ سکتے، مگر موت کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ زندگی میں آئیں گے، اسی دھرتی پہ چلیں گے، کرۂ ارض پہ کسی جگہ مکان بنائیں گے، دوبارہ سے اسی تگ و دور میں شامل ہو جائیں گے، سیاست، ریاست، حکومت اور اپنی خواہشات کی زندگی، یا پھر دروازہ بند، عالم ارواح میں واپسی ہوگی؟ برزخ کا سفر کیا ہوگا؟ جنازے کیسے ہونے چاہیے، ہوتے کیسے ہیں؟ یعنی جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے بعد سے سفر کیسا ہوتا ہے، شریعت کیا احکام دیتی ہے، سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے، اس پہ آج بات ہوگی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں شامل دو معروف شخصیات کو، جو ہمارے لیے آج بہت بڑی نعمت اور خاصہ اور خزائن میں سے ایک ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا بہت ہی پیارے مفتی رفیق سلفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید دوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، آج پہلی مرتبہ میں اور مولانا میں تشریف لے کر آئے، بہت ساری جگہوں پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، مفتی نوید عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی رفیق سلفی صاحب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، یہاں سے اس کا سفر الگ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا یعنی ایک سمجھنے والی بات ہے، اس کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مرنے والے کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ پھر جب موت کا منظر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ احادیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ بہت اچھے ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یقیناً ہم سب کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ کسی نے خوب کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایسا پیالہ ہے ہر نفس نے پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے ہر نفس نے داخل ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع الہوی وتمنی علی اللہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ پر امیدیں باندھ لیتا ہے۔ موت تو ایک حقیقت ہے، اللہ کا قانون ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ آپ کے ناظرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کا وقت مقرر ہے، کسی کو معلوم نہیں کب آئے گا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرے گا؟ جوانی میں مرے گا، بڑھاپے میں مرے گا، خواہشات کی تکمیل کے بعد مرے گا، پہلے مرے گا، کہاں مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ اذا جاء، کوئی اندازہ نہیں۔ اذا جاء اجلھا لا یؤخر، جب موت کی گھڑی آ جائے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور پھر قرآن کی آیتیں ہم بھری پڑی ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ
اور کہو کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، وہاں بھی آ جائے، یہ اجل ہے۔ باقی موت کے بعد کی کیفیت، موت آ گئی۔ عالم 5 قسم کے مشہور باتیں، عالم ارواح، پھر عالم رحم یا مادر، پھر یہ عالم دنیا، عالم برزخ، پھر آخر میں حساب و کتاب اور قیامت کا عالم۔ یہ تو حقیقت ہے، ہر چیز کی کیفیت الگ الگ ہے۔ عالم ارواح کی کیفیت الگ تھی کہ اللہ نے روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، جی ہاں اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، قیامت تک آنے والے سب ہم لوگوں نے کہا جی ہاں اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ کس کیفیت میں کہا؟ روح مال جسد کہا، خالی جسد نے کہا، خالی روحوں نے کہا، روح نے کہا۔ کیا مجھے سمجھنے کے لیے پوچھ سکتا ہوں کہ جسم تو ہمارا ظاہر ڈیٹ آف برتھ ہے ہماری، تب پیدا ہو، روح اس وقت موجود تھی ہماری، روحوں کی تخلیق کب ہوئی ہے ہماری؟ یعنی کوئی ڈیٹ آف برتھ آف روح ہے ہمارے پاس؟ جی ڈیٹ آف برتھ کی روح نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا، اس کی کیفیت نامعلوم ہے کس کیفیت میں تھی، لیکن اللہ نے وعدہ لیا اور اس وعدے کی یاد دہانی ہمیں کرائی کہ وہ وعدہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ایک وعدہ اللہ نے نبیوں سے بھی کیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تو یہ عالم ارواح کی کیفیت۔ پھر عالم مادر، ماں کے پیٹ چھوٹا سا وقت ہے 9 مہینے کا، یہ بھی ایک عالم ہے۔ یہاں بھی ایک انسان پلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وقت ہے۔ پھر عالم دنیا جہاں انسان شر اور خیر کماتا ہے، یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیوں پیدا کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اللہ کو راضی کون کرتا ہے۔ پھر عالم برزخ ہے کہ جب یہ انسان 60 سال 70 سال 50 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے گزارتا ہے، پھر اس کے بعد جانا ہی جانا ہے، پھر اس کے بعد حیات کوئی نہیں ہے، پھر حیات نہیں ہے، حیات نہیں ہے، مر گیا تو بس ختم، ختم، اور پھر قیامت والے دن اٹھے گا۔ قیامت۔ مفتی نوید عباسی صاحب، یہ موضوع میرے لیے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک دفعہ انسان جب مر گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں آئے گی؟ کیا وہ دوبارہ 40 دن بعد یا جمعرات کو لوٹ کر اپنے گھر والوں میں نہیں آئے گا؟ کیا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ہمارے لیے، ہم اس کے لیے اصحال ثواب کا سلسلہ نہیں کر سکتے؟ یعنی کوئی ربط نہیں ہے، ختم، چیپٹر کلوز۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کئی ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک تو ہماری یہ جو ظاہری حیات ہے، اس میں ہم مختلف مدارج سے گزرتے ہیں، اور ایک ہے انسان کا عیان ثابتہ سے ہونا۔ عیان ثابتہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو بس اس نے اپنی شان کے لائق انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، جیسے بات ہوئی انبیاء کی ارواح کو، پھر انسانوں کی ارواح سے خطاب کیا، اور پھر اس نے اپنے علم سے چیزوں کو لکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونا، پھر اس کے بعد ان کا دنیا سے چلا جانا، یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آنے سے کے بعد یہ اس دنیا کی زندگی گزار کے آگے بڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر عالم کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں کے تقاضے الگ ہیں۔ اس سے پہلے میں ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں کے تقاضے کیا تھے؟ یعنی آپ دنیا کے کسی بھی ذہین ترین انسان سے یہ پوچھ لیں کہ ماں کے پیٹ میں اس کے ساتھ کیا معاملات تھے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ لیکن جب آپ باریک بینی سے کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیات کا تذکرہ کیا کہ وہاں وہ کس کیفیت میں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ ظاہر ہے وہاں پہ بھی وہ تسبیح و تعلیل کرتا تھا، لیکن اس کا اندازہ باہر والے کو نہیں ہو سکتا کہ اندر کیا ہو رہا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اپنی اس حیات کو گزار کر قبر کی طرف جاتا ہے تو دیکھیے یہ موت کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ چکھنا کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان امین نے دوسرے مقام پہ کہا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، اس موت کے بعد تمہیں حیات دیں گے، ثم الیہ ترجعون، اس حیات کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے بھائی، مطلب صاف ہے کہ موت کے بعد زندگی آ رہی ہے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں
مطلب یہ ہے، بڑا سادہ بڑا دو ٹوک سا مطلب ہے کہ قبر میں جب جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، روایات میں ہے، اور وہ ڈراؤنی شکل والے بھی ہوتے ہیں، یہ تمام تر روایات ہیں۔ کیا اب آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ یہاں کسی کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ اس عالم کا تقاضا اور ہے، برزخ کا تقاضا اور ہے، وہاں فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ بندہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فرشتے اس کو پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بخاری میں کئی مقامات پر اور دیگر سیاح کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ تو رب کے متعلق کیا کہتا ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے متعلق سوال ایک روایت میں ہے، نام نامی لیا جائے گا کہ یہ حضور ہیں، وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں یا یہ نبی محمد الرسول اللہ ہے، بلکہ دنیا میں تو ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ تو اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو نم کنم تنا یوم العروس، صحیح حدیث ہے کہ اس سے کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ یعنی وہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس پر قبر کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے دلہن اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، یہ آخرت کا انتظار کرتا، اور اس پر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح ترین روایات میں موجود ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، کافر ہوتا ہے یا گناہ گار ہوتا ہے، اس پر عذاب کی کیفیت آ جاتی ہے اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اس عالم کے تقاضے، وہ وہاں کے حساب سے حیات میں ہوتا ہے، وہاں کی حیات کو ظاہر ہے کہ آپ قیاس کریں، اس حیات پر تو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حیات کے معاملات الگ ہیں، وہاں کی حیات کے معاملات الگ ہیں۔ وہاں وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام کی روایات بتاتی ہیں کہ ان کی روحیں جو ہے وہ اعلیٰ علیین کی طرف جاتی ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید شہداء کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کی اپنی ایک حیات ہے۔ اس حیات کو کوئی آدمی اس حیات پر قیاس کرے تو درست نہیں، اس حیات کو اس حیات پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ جو آیت جس کا ذکر ہوا، اس میں کہیں واضح طور سے یہ اشارہ نہیں مل رہا کہ جب تم سب اموات تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تم سب کو موت آئے گی، وہ پھر زندگی دے گا؟ تو حیات سے مراد جینا جاگنا نہیں، کیونکہ محشر کا تو اس نے آخر میں ذکر کیا جب اس نے کہا کہ تمہاری رجت ہوگی، روز محشر تم لائے جاؤ گے۔ تو وہ حیات ویسی حیات نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مر جاؤ گے تو زندہ کیے جاؤ گے۔ مفتی صاحب نے بڑے واضح طور پر سمجھایا ہے کہ دنیا کی کیفیت اور ہے، وہاں کی کیفیت اور ہے، یہاں کے معاملات اور ہیں، وہاں کے معاملات اور ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی تمہیں اٹھایا جائے گا، البعث بعد الموت۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے اذا کننا عظاما ورفاتا، جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی سے مل جائیں گے، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن؟ یہ پیغمبر کہتا ہے قیامت ہوگی، یہ پیغمبر فرماتے ہیں جنت جہنم ہے، یہ پیغمبر فرماتے ہیں حساب و کتاب ہے، کیسے ہوگا؟ عقل تو مانتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تم اگر لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ، اللہ کے نزدیک کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بالکل، وہ اللہ فرماتے ہیں تم لوہا یا پتھر بن جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم عدم تھے، تمہارا نام نہیں تھا، اللہ نے عدم سے تمہیں وجود بخشا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ کیسے جو مر گیا وہ اب کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، قیامت میں زندہ ہوگا، ویسے زندگی نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ واپسی کیسے آ جائے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا، جیسے اللہ نے انبیاء کو معجزے عطا کی، اور معجزے کا مطلب کیا ہے؟ عقل عاجز آ جائے، عقل عاجز آ جائے، جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جائے۔ جیسے دجال کے بارے میں کہا کہ اس کو یہ اختیار ملے گا ایک دفعہ کے لیے کہ وہ زندے کو مردے کو زندہ کر لے گا، زندے کو مردہ کر دے گا۔ تو یہ عقل عاجز آ جائے، یہ چیز ہے معجزہ، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور وہ جو سوال جواب ہو رہے ہیں، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ قبر میں پوچھا جا رہا ہے حضور سید والا کے حوالے سے، تو کیا حضور کی شخصیت سامنے دکھائی جائے گی، تصویر دکھائی جا رہی ہے، یا ربط ہے کوئی؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ نہیں، دونوں روایات ہیں کہ ایک روایت میں کہ تصویر دکھائی جائے گی، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور دوسری روایت میں پوچھے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے، نبی کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے۔ مفتی صاحب نے بات ہی ختم کر دی کہ اگر آپ وہ لڑائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو بات ہی ختم ہوگی، وہ زندگی اور ہے، اس زندگی کے متعلق جو کیفیات ہیں وہ دنیا کی معاملات سے مختلف ہیں۔
ہمارا ایمان ہے، اور جو چیزیں ہیں کہ اٹھنا، سوال و جواب ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے، یہی قبر حفرۃ من حفرۃ النار بن جاتی ہے۔ جب بندہ 3 سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے کہ ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد، جیسے انہوں نے پڑھی، کہا نم، سو جا ایسے کا نومت العروس، جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور یہی قبر جہنم بن جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے ہا لا ادری، پوچھا گیا بتا تیرا رب کون ہے، کہا او ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ تو اس قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے مل جاتی ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اس کی چیخنے کی آواز کل شیء یسمع، ہر چیز سن رہی ہوتی ہے سوائے ہر چیز سن رہی سوائے انسان کے اور جن کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ تم مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو، لدعوت اللہ ان یسمعکم، میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں سنائے، کیا کیفیات ہوتی ہیں، مردے کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، سب چیز سامنے۔ ایسی صورتحال میں اس قبر پہ جا کے چاند ایک پھول رکھ کے فاتحہ پڑھ کے اس کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کی مغفرت کی دعائیں کریں جو حق ہے، باقی یہ پھول رکھنا یا وہاں جا کے دیگر جو چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں ایک پیش کرتے ہیں دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ خاصہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، بذریعہ وہی بتایا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ بھئی پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچا لو، خبردار یہ قبر کے عذاب کا باعث ہے۔ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں جی، پینٹ کھولی وہیں شروع ہو جاتے ہیں، آدھے قطرے نہیں، اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح چغل خوری، رشتوں کو کاٹنا، تعلقات کو بگاڑنا، نبی السلام نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل جنہ قطات لا يدخل جنہ قاطع۔ تو یہ آپ کا خاصہ ہے جو آپ نے بتا دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول پتے رکھے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قبر اور اس کے عذاب؟ پھول پتے نہیں رکھے، آپ نے کھجوروں کے 2 لیے، وہ کھجوریں اوپر رکھی، آپ نے یہ فرمایا لعل اللہ، شاید اللہ رب العزت اس کے ذریعے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو جیسے میں نے کہا یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، مطلب یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، یعنی اس سے عذاب میں کوئی کمی نہیں آنے والی، کوئی تخفیف نہیں ہونے والی۔ تو پھر ہم کیوں، ہمارے ایک روایت ہے کہ پھول رکھ کر آنا یا اس کی فاتحہ کرنا یا پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانا، سارے صلوات پڑھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے اس باب میں کہ یہ جو قبروں کے ساتھ لوگوں کا ایک تعلق ہے، لوگ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ تو جب قبرستان جایا کرو کہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے، تو اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے گی، آپ آخرت کے باب میں غور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ حضرت کا موقف ہے کہ یہ حضور کا خاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں 2 ٹینیاں رکھی، تر ٹینیاں توڑ کے درخت سے نبی علیہ السلام نے وہاں رکھی 2 قبروں پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کا کوئی عمل دیکھتے تو امت کی رہنمائی کے لیے پوچھ لیا کرتے، یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے سر انجام دیا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر عذاب تھا، اللہ اس کے سبب سے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام تو خود سراپا معجزہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو حضرت نے کہا یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن اگر حضور علیہ السلام یہ فرما دیتے نا کہ یہ میرے لیے خاص ہے اور یہ میرا عمل ہے، کسی روایت میں یہ ہوتا، یہ تو ان کی تشریح ہے، یا بعض محدثین نے اس پر لکھ دیا ہوگا حدیث کے ذیل اور ضمن میں اپنا تبصرہ، نہ اس پر نبی علیہ السلام کا کوئی تبصرہ ہے اور نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی تبصرہ موجود ہے۔ دیکھیں ہم تو روایات کی بات کریں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ ہمیں تبصرہ دکھائیں، اگر تبصرہ نہیں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہاں جہاں نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے، جہاں اعجاز کی بات آپ کو نظر آئے گی، وہاں تبصرہ موجود ہے صحابہ کرام کا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو حضور نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو بلا رہے ہیں اور درخت کو بلا رہے ہیں، وہ جڑیں اکھاڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ یہاں یہ عمل ہماری تشریح، ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری دانش، نہ صرف میری
بلکہ امت کے ایک طبقے کی، ایک بہت بڑی جماعت کی یہ فکر ہے کہ اس سے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں مردے کو. اگر ٹہنی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو پھر اگر آپ کسی کی قبر پر جائیں گے اور جا کر فاتحہ کریں گے، اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تو وہ ایصال ثواب اس کو پہنچتا ہے. مرنے والے کے لیے آپ کنواں کھدوا دیں، مرنے والے کے لیے آپ جو ہے نا وہ کوئی اور نیکی کا عمل کروا دیں. بلکہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، اور اس کا مال نہیں ہے، وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بیچ دیا یا کھا لیا یا پہن لیا، یا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اس آدمی نے اس مال کو اپنے لیے توشہ آخرت بنا دیا. باقی مال تو باقیوں کے لیے بچ جاتا ہے، باقی مال تو پیچھے نہیں رہتا. تو اب وہ مال کیا ہوتا ہے؟ وہ مال آپ کے آخرت کے لیے توشہ بن جاتا ہے جو آپ نے ہاتھوں سے بھیجا. اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں اسی میں فرمایا کہ صالح اولاد اور اس کا علم، یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں. تو صالح اولاد کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ اگر بچہ اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا. بچہ ماں باپ کے لیے سڑک بنائے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا تو اس کا ثواب پہنچے گا. تو اسی طریقے سے قبر پر کھڑے ہو کر آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اویس ربانی صاحب، الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے لفظوں میں. وہ بھی قرآن پڑھا میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بھی آپ کو یہیں اسی پوڈ کاسٹ میں ابھی کتنے محبت سے آپ بھی مسکرا رہے ہیں، میں بھی مسکرا رہا ہوں. ایک لمحے میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ کے اس 6 فٹ کے بدن پر اس گالی کا اثر ہوگا. یک لخت آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کیا بد تہذیبی ہے، کیا بدتمیزی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے برعکس میں ابھی آپ کی تعریف کروں، آپ کے لیے اچھائی کے لفظ استعمال کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خوش ہوں گے. بھلے آپ مسکرائیں نہ، لیکن چہرے سے مردے کو تو نہیں ہونے گا، چہرے سے اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا نا، یہ اس حیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس حیات کو. لیکن قبر میں مردہ موجود ہے اور وہ عذاب کو محسوس کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ جب آپ اپنے مردے کو دفنا کے واپس جاتے ہیں تو وہ واپس جانے والوں کے پاؤں کی رگڑ کو قبر میں سنتا ہے. اچھا. اور یہ بھی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو دفن کر دو تو دفن کرنے کے بعد وہاں اس کے پاس رکو. اور پھر اس پر فقہا کی تصریحات موجود ہیں کہ اتنی دیر رکو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، یعنی اس کا گوشت بانٹنے تک کا وقت. یہ سب نے لکھا ہے. تو اب یہ جو تمام تر چیزیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد مردے کے ساتھ ایک تعلق ہے. دیکھیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم میت کو کیوں نہلاتے ہیں، کیوں اس کو کفن دیتے ہیں، کیوں اس کو سامنے رکھ پر اس پر ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ذرا آپ سوچیں تو یہ اس کے لیے اس کو عزت دینا ہے، اور جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو تب بھی اس کی عزت اور اکرام کی بات کی گئی ہے. بلکہ ہمارے ہاں فقہا نے یہ صراحت بھی کی ہے، اور یہ غالباً ایک روایت بھی ہے کہ جب عورت ہو نا تو عورت کو آپ تابوت میں دفن کرو. اچھا. تابوت میں دفن کرنے کے کل کہیں کسی موقع پر اگر قبر کھلتی ہے تو اس کے بدن کی بے حرمتی نہ ہو. تو یاد رکھیے، گزارش یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے شہدائے احد کے مزارات، جب نبی علیہ السلام کہ وہ شہداء حضرت امیر حمزہ اور دیگر شہداء ایک زمانے میں وہاں سے نہر کھودی گئی تو ان کی قبروں کو وہاں سے منتقل کیا گیا، ان کے جسم کو، اور ان کے جسم پر کھدال لگ گئی یعنی پاؤں پر، تو وہاں سے خون نکلا. ظاہر ہے وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس میں بظاہر جان موجود نہیں ہے لیکن خون نکل رہا ہے، وہ شہید ہے. وہ وہاں کی حیات میں، اب جس آدمی کی قبر نہیں ہے، جو سمندر میں مر گیا، جو آدمی جل گیا آگ میں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے برزخ کا معاملہ سب کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے اس حیات، یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس طرح سے زندہ ہے جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں، لیکن وہ وہاں کے تقاضوں کے مطابق عذاب کو بھی محسوس کرتے ہیں، وہ وہاں کے تقاضوں کے مطابق پہنچائے گئے ایصال ثواب کو بھی محسوس کرتے ہیں، وہ وہاں کے تقاضوں کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں وہاں کے اس عالم کے حساب سے. مگر جیسے مصطفیٰ نے فرمایا جانے والے کی ایڑیوں کی رگڑ بھی محسوس کر رہا ہے مردہ، یعنی وہ صرف بول نہیں سکتا، محسوس وہ سب کر رہا ہے، دیکھ وہ سن سب کچھ رہا ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری
چیز جو مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ دیا کہ اگر اس کے لیے ہم فاتحہ خوانی، کل خوانی، قرآن خوانی کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں مردے کو اور پھر پوچھتے نہیں؟ جو ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں رکھیں تو حضرت کہنے لگے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے کہا خاصہ ہے. حضرت نے کہا یہ خاصہ نہیں ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی اسوہ ہیں، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کے سامنے کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ ٹہنیاں لی ہوں اور قبروں پہ جا کے رکھی ہوں؟ کوئی ایک روایت آپ کے سامنے ملے گی؟ نہیں ملے گی. اور میں چیلنج کرتا ہوں نہیں ملے گی، تابعین سے بھی نہیں ملے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خاصہ تھا. جب صحابہ اکرام یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا اور یہ اللہ کے آپ پر وہی آتی ہے، مجھ پر وہی ممکن نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے بذریعہ وہی بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہما لا یعذبان، لا یعذبان. تو یہ خاصہ، اگر یہ خاصہ نہ ہوتا تو صحابہ اکرام ٹہنیاں کیا پورے درخت کاٹ کاٹ کے وہاں لگا دیتے. اس لیے کہ انہوں نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. اور دوسری چیز ایصال ثواب کے مطابق نبی علیہ السلام کنیکٹڈ سوال پوچھ لوں کہ صحابہ کرام دفنانے کے بعد پوچھتے ہی نہیں تھے، بالکل مٹی کرنے کے بعد چلے جاتے تھے؟ اس طرف میں آ رہا ہوں، آپ نے سوال کی اس طرف میں آ رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب نے 3-4 جگہوں پہ چھوڑ دیا تو اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. یہ چیزیں بتائیں جب ابن آدم دنیا سے جاتا ہے رشتہ، تعلق، ناتا، کنڈیکٹ، رابطہ سب منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث مگر 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا اپنے ہاتھ سے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، جب تک یہ کام جاری رہے گا اس کو اجر ملے گا. دوسری چیز نیک اولاد، ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی، یہ پوچھتا ہے. اور تیسری چیز او علم ينتفع به، عالم تھا، شاگرد چھوڑ گیا، ان کے شاگرد جب تک یہ چلتا رہتا ہے اس تک اجر پہنچتا رہتا ہے. یہ چیز سامنے ہو گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کسی نے کھڑے ہو کر اس طرح ایصال ثواب کیا؟ نہیں کیا. جب نہیں کیا، دین میری رائے کا نام، آپ کی رائے کا نام تو نہیں ہے، کسی کی رائے اور سوچ کا نام تو نہیں ہے. دین وہ ہے جو ما قال اللہ اور ما قال الرسول، جو اللہ نے کہا اور جو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا. مفتی صاحب نے بات کی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پاؤں کی خف کا نعالم، کہ پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں جب بندہ دفنا کے جاتا ہے. تو ہم نے یہی تو کہا، یہ مواقع جناب محمد رسول اللہ نے بتا دیے. شارع اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب شارع اللہ کے ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے عمومی طور پر فرما دیا انک لا تسمع الموتى، کہ مردے نہیں سنتے. اللہ نے کبھی آپ نے دیکھا کہ مردے بات کر رہے ہوں؟ دیکھا کسی مردے نے کسی سے بات کی ہو؟ جب بات نہیں کرتے اس کا مطلب سنتے ہی نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. کون زیادہ گمراہ ہے؟ اس سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے کہ لا يستجيب له الى يوم، جو قیامت تک جواب نہیں دیتے. اور جو جواب نہیں دیتا وہ سنتا نہیں. اس کا معنی وہ سنتے نہیں. ان غافلون، ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. اللہ رب العزت نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، میں آپ کے سامنے 18 آیتیں یہاں سنا دوں کہ اللہ بارہا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں سنتے. یہ موقع ہیں. شہداء کربلا کے بارے میں حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے. خف کا نعالم کی حدیث ہے، ہمارا ایمان. شہداء احد کے بارے میں، شہداء بارک اللہ، شہداء آپ بھی کربلائی ہو گئے. جی ہم کربلا کو تو مانتے ہیں جی، ہم کیوں نہیں. تو شہداء احد کے بارے میں حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ کن کے لیے، کس موقع کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا سنتے ہیں جی. ان کو سوال جواب ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہو رہے ہیں. انہیں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. یہ خاص شہداء کے لیے ہے، شہداء سب، یہ صرف شہداء احد خاص طور اس موقع پہ شہداء احد کے لیے. لیکن عام مردے کے لیے کیا ہے؟ عام میت کے لیے کیا ہے؟ خف کا نعالم. اچھا وہ شہید کے لیے کہتے ہیں، الگ سوال ہو جائے گا. میں وہ خف کا نعالم کا معنی یہ ہے، اب یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، چاہے وہ جنتی ہو، جہنمی ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو. اللہ کے نبی نے کہا وہ قدموں کی آڑ سنتی ہیں، بالکل سنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے. اس موقع پہ سنتی ہے، بعد میں نہیں سنتی. یہ موقع بتایا دفنا کے جانے کے بعد اس وقت سنتی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ ہر دفعہ آتے ہو کہا السلام علیکم، اسی وقت سن رہی ہے، اسی وقت اگر بات چیت شروع کر دیں، سن رہے ہو جا رہا ہوں میں،
وہ آپ کی بات یاد آئی کہ بندے بار بار جاتے ہیں قبر تو ایک بندہ چھپ کے بیٹھ گیا تو آگے سے سارے بھاگ گئے کہ میت بول پڑی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز واضح ہے وہ واضح ہے. آپ قرآن کی آیتوں میں کتنی جگہ پہ آپ تعویل کریں گے, کتنی جگہ پہ آپ کہیں گے جب قرآن نے کہہ دیا, اللہ کے نبی کے فرمان نے کہہ دیا, ہمیں اسے منون تسلیم کرنا ہے. باقی موقع بتائے ہیں, اللہ کے نبی شارع ہیں, شریعت اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی ہے. دفنا دو, چھوڑ دو, چلے جاؤ, واپسی دفنا دو, دفنانے کے تعظیم کے ساتھ دفنا دیں. اس کے بعد آپ نے قبرستان کو آنا ہے, جب موقع ملے قبرستان آنا ہے. نبی علیہ السلام فاتح خانی کرنی ہے اس کی, فضول نہیں, فاتح خانی نہیں, اپنی موت کو یاد کرنا ہے, اپنی موت کو یاد کرنا ہے. دیکھیں فزور القبور صحیح بخاری کی حدیث ہے, فَإِنَّهَا لِتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, قبرستان جایا کرو. اللہ کے نبی ہر پیر کو جا رہے ہیں, جمعرات کو جا رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, لِتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, تاکہ آخرت یاد آئے آپ کو. آپ رات کے آدھے پیر اٹھ کے جا رہے ہیں. ہم عائشہ فرماتی ہیں میں پیچھے جا رہی, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ بقیع قبرستان جا رہے ہیں. اور کیوں, کیا فرما رہے ہیں, لِتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے, تاکہ تمہیں قبر یاد آئے, تاکہ تمہیں یہ یاد آئے کہ یہ مردوں کے بازار میں آیا ہوں, کل تک یہ جوان تھے, کل تک یہ چلتے پھرتے تھے, میں نے بھی مرنا ہے. اس کی تیاری کیا کی. ٹھیک ہے صاحب, ظاہر آپ کے سامنے دلائل بھی آ گئے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اس کی بھی ذرا سند پہ یا اس کی صحت پہ بات کر لیجیے گا. حضور سید والا حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک پہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, گئے ہیں, خود اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت پہ گئے ہیں. تو یہ عبرت کے لیے جا رہے ہیں یا ان سے محبت اور ربط کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا کیا انداز ہے, میں کچھ عرصے سے اس انداز سے اجتناب کرتا ہوں, وغیرہ مجھے ساری چیزوں کو ڈیل کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. میں نے کہا یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے, ان کا یہ موقف ہو سکتا ہے, اور جب بھی ایسی بات کی جائے تو آپ کہیں گے ہمارا موقف ہے. یہ بلنڈر کرنا کہ یہ قرآن اور حدیث ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے علاوہ جو کائنات میں سارے لوگ ہیں وہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے, آپ پوری امت مسلموں کو مشرک قرار دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کہیں گے میرا موقف ہے, میں نے کہہ دیا کہ اس آیات کو اس آیات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. میرا موقف, میں آیت پڑھ رہا ہوں, اس موقف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں, تو قرآن حدیث ہوا. مولانا ایک بات سنو, تہذیب تمیز یہ ہے کہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے اچھے سے بولنا آتا ہے, آپ کے بڑوں کے سامنے بولنا آتا ہے. اپنے موقع پر آپ یہ کہیں کہ یار قرآن و حدیث ہے, یہ میرا موقف ہے, میرا موقف قرآن حدیث میں مبنی ہے, میں اس پر دائی ہوں. آپ اپنے باری پر جب آپ کو وہ موقع دیں, آپ 10 منٹ بولیں, آپ بولیں. اگر آپ بیچ میں بولیں نا, میں نہیں, آپ وضاحت نہیں کریں, آپ بولیں. آپ بولیں قرآن و حدیث پر مبنی میرا موقف. میں اب عرض سنیں, اب آپ کے بڑے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ سن لیجئے, بات سن لیں. دیکھیں آپ کو اگر شہرت کا شوق ہے تو آپ لڑائی کر کے ہو جائے مشہور. میں آپ کو میں نے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں مولانا بات یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں کہ مہذب دنیا میں ڈیبیٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باری پر بولیں. حضرت آپ بولیں, میں نے کہہ دیا نہیں, آپ اسی پہ آپ لگے رہیں گے, میں کہوں آپ بولیں, آپ آگے بڑھیں, میں نے وضاحت کر دی, آپ بولیں. میں نے عرض کر دیا کہ آپ اپنی باری پہ بولیں, اب مجھے بولنے دیں, میں اپنی باری پہ جتنا وقت آپ مجھے دیں گے میں بولوں گا, پھر ان کو دے دیں. وضاحت نہیں, وضاحت آپ اپنی باری پہ کریں, دوسری کی باری میں وضاحت. اور آپ بھی میری باری میں نہیں کریں گے وضاحت. نہیں, تو وہ قرآن سنا رہے تھے نا اس پہ, تو میرے گھر سے بات آئی. دیکھیں بات سنیں, میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یا نبی علیہ السلام نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ نہیں کیا. یہ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے کہاں منع کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور نے فرمایا ہو یہ میرا خاصہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے, آپ لائیے, دیجئے دلیل. آپ یہ کہہ دیں, دیکھیے نا نبی علیہ السلام کا خاصہ یہ آپ کی تشریح ہے, یہ آپ کا ذوق ہے, تو ٹھیک ہے آپ کا ذوق, آپ کو مبارک ہو, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں, آپ کا ذوق ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا سلسلہ ہے, آپ کو مبارک ہو. یہ آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے نا, میرے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ یہ میرا خاصہ ہے تم نہیں کر سکتے, مجھے ممانعت دکھائیے. حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جتنے صحابہ ہیں ان سب صحابہ میں سے آخری صحابی جو 110 ہجری میں انتقال کرتے ہیں ابو طفیل, ان تک مجھے کسی ایک صحابی کا قول دکھائیں انہوں نے منع کیا ہو کہ یہ حضور نے کیا تھا, یہ حضور کا خاصہ ہے, اب آپ نہیں کر سکتے.
آپ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی دکھائیں. اب سب صحابہ کے ساتھ تو میں نہیں تھا, سب صحابہ کی چیزیں میرے سامنے تو نہیں آئی کہ جناب انہوں نے قبر پہ جا کے یہ کیا. ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں حضرت صاحب نے پھر جو ہے نا یہ طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی. آپ جاری رکھیں سہمت نہیں تھی کہ کہیں گے اٹھا کے نہیں آپ کی محبت میں پیش کرتا ہوں, جاری رکھیں محبت فرما رہے ہیں. جی فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے. یہ تو آپ نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ بات بھی. اب میں آگے بڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے احد کے دن اور بدر کے دن گڑھے کے قریب کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں. اب آپ بتائیے وہ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ اب صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا وہ تو اس معنی میں تھا نا, ام المومنین نے سوال کیا کہ جی میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ سوال کرنا کس معنی میں تھا؟ یہ سوال کرنا اس معنی میں تھا کہ ان کی نظر میں وہ سماعت ان کو نظر نہیں آ رہی نا دنیا کی سماعت کے حساب سے. لیکن جب صحابہ نے کہا تو حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں. مطلب یہ کہ وہاں سماعت کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس لیے ہمارا نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے قبلہ کہ اگر کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے تو قبرستان کیوں جائے گا؟ ایک تو اس کو اپنی موت یاد آئے گی, حدیث میں ہے. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ یا اللہ ان کو تو معاف کر دے. اب جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کیا ہے کہ آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے. تو کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا ہے؟ ہم تو یہ سوال کرنے میں اگ بجانب ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کی تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اس کو اختلاف رکھیے. آپ جب میں یہ کہوں گا نا کہ فقہ حنفی کے حساب سے کوئی بات تو میں کہوں گا آناف یہ کہتے ہیں, شوافع یہ کہتے ہیں, حنابلہ یہ کہتے ہیں, یہ غیر مقلد ہیں, یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث ہے, دیکھیں آپ قرآن اور حدیث کی تشریح کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ خاصہ ہے, تو ٹھیک ہے یہ آپ کا نقطہ ہو سکتا ہے, آپ کو مبارک ہو. آپ وہ نقطہ میرے اوپر تھوپ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں یہ خاصہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا ایک عمل ہے. وہ عمل اگر کوئی امتی حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرے گا تو جس طرح ان مردوں کو ثواب پہنچا ہے, ان پر رحمت ہوئی ہے, ان پر بھی رحمت جو ہے وہ ہوگی اگر ہم کرتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی اگر پھول رکھتا ہے جا کر قبر پر یا تر ٹینی رکھتا ہے تو سبحان اللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے نزدیک چادر چڑھانا اور چادر رکھنا, دیکھیے چادروں کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں بڑے کھلے ڈلے انداز میں کہتا ہوں کہ وہ کپڑا جو آپ مزارات پر جا کر قرآن کی آیات لکھ کر وہاں چڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو میں تو اس کو سیدھا ایک دین کے خلاف بغاوت سمجھتا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہی چادریں بکتی ہیں اور ان پر لکھا ہوا جب وہ آپ سمندر کنارے یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ گھٹیا کپڑے پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات وہ آپ کو زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں گی. یہ انداز درست نہیں ہے. شرن میں عرض کرتا ہوں, ایک کپڑا کسی بھی بزرگ کی قبر پر اس حساب سے رکھ دینا کہ اس کا پتہ لگے کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے, یہ کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے, یہ صحابی کی قبر ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ کوئی کبات نہیں ہے. یہ شرن اس میں ہمارے نزدیک کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ جائز کا پہلو ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, ان کی پہچان کے لیے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا کعبۃ اللہ پر بھی تو غلاف لگا ہوا ہے نا, کیوں ہے؟ گھر اور بھی ہیں, وہ وہاں رب رہتا تو نہیں ہے نا کعبے میں, لیکن وہاں پر ہم نے ایک غلاف لگا کے بتایا ہوا یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے اور یہ قابل تعظیم مقام ہے. تو اسی طریقے سے قبرستان میں اگر کسی قبر پر چادر رکھ دی جائے, ایک آدھ چادر, تو وہ ہمارے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جناب ایک چادر رکھنے میں کوئی حرج نہیں, باقی چادریں آپ غریبوں کو دیں. اور پھر میں آپ کے ذریعے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو, جہاں تک آپ کی آواز ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک کے لیے کہ خدا کا واسطہ یہ چادریں اس طریقے سے تسلسل سے آنا جانا
پھر کوئی آئے تو آپ کی تو وہ چادر نہیں ہے نا، اویس ربانی صاحب گئے وہ اس کو پہنا دی، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، شرعن آپ اس کے مالک ہی نہیں ہے. جب آپ مالک نہیں ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہوئے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو آپ کوئی مولوی صاحب آئیں، کوئی اینکر صاحب آئیں، آپ ان کو پہنا دیں وزیر صاحب کو، یہ درست نہیں ہے. اس میں کوئی صرف 2 سوال رہ گئے اور پروگرام ختم ہو گیا. ایک سوال جنازے کو لے کے ہے کہ جنازے کے طریقہ کار کیا ہیں، آداب کیا ہوں گے، یہ ذرا بیان فرما دیں اور پھر دوسرے سوال کی طرف میں آؤں گا مختصراً. مفتی صاحب تھوڑے جذباتی ہو گئے، میں صرف اور صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اگر ان کو برا لگا تو پھر معذرت ان سے، کیونکہ میرا بھی یہ نہیں ہے طریقہ کہ، اور نہ ہی شہرت کے طلبگار ہیں، صرف اس لیے آتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور لوگوں تک حق بات پھر آپ اللہ کو راضی کریں نا حضرت. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو قرآن جو سنا رہا ہوں انک لا تسمع، آپ ویسے میری بیچ میں بول رہے ہیں نا، کتنا غصہ آتا ہے. آپ بول رہے جنازے کے سلسلہ آپ نے، اب میں تو قرآن ہی سنا رہا تھا، انک لا تسمع الموتى، قرآن ہی سنا رہا تھا. خیر والا جنازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے پڑھائے اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے تھے کاش یہ ہمارا جنازہ ہوتا. اللہ اکبر. پڑھانے والے کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور طریقہ کار صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 تکبیرات ہوتی تھی اس میں، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہراً کئی جنازے پڑھائے. جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ یہ ہمارے جنازے ہوتے، اس کا مطلب دعائیں جہراً، اور دعائیں متعدد دعائیں ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. تو ہمارے نزدیک، اگر پھر حضرت کہیں گے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 4 تکبیرات ہوتی ہیں. پہلی میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، دوسری میں تکبیر کہہ کے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر میں آپ نے دعائیں پڑھنی ہے. اور دعائیں بھی کمال کی دعائیں، اگر پڑھنا شروع کر دیں تو بعد کی بدعتوں کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اور سلام ایک پھیرنا جی، ایک بھی ٹھیک ہے، 2 بھی ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 بھی پھیرے ہیں اور آپ نے 2 بھی پھیرے ہیں. سلام کا معنی یہ ہے کہ فارغ ہونا نماز سے، ٹھیک ہے نا، تو 1 سے بھی ہو جاتا ہے، 2 سے ہو جاتا ہے. ایک سلام پھر کے فارغ ہو سکتے ہیں، 2 پھرنے چاہیے عام نماز. لیکن میں اس کی جنازے کی بات کر رہا ہوں، خسوف کی بات کر رہا ہوں، خسوف کی بات کر رہا ہوں، جب سورج گرہن ہو اس میں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا. اچھا، میں بتا رہا تھا جنازے کی دعائیں آپ کبھی سرچ کیجئے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم ان فلاں. ہمارے جنازے ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونے ساتھی، ہمارے جنازے ہوتے ہیں 1 منٹ کے، 2 منٹ کے، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھیں 50 سیکنڈ کا جنازہ، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھاتے تھے، طوالت کتنی دعائیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے جنازے میں 40 بندے شریک ہوں، یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اور وہ موحد ہوں، اور یہ گواہی دے کہ یہ بندہ نیک ہے، سفارش کرے. کہیں آپ کا وہابی اور اہل حدیث ہی تو نہیں ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید ٹھیک ہو، یشہدوا اللہ الہ، حدیث میں کہ وہ گواہی دیتے ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ گواہی دیتے ہوں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور وہ سفارش کریں، شفعہم اللہ. یہ 40 بندوں کی سفارش اللہ قبول کر کے اس میت کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. خوب ہو گیا. سب آخری سوال ہے اور یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ موضوع بھی انہی مہینوں میں چل رہا ہے. دن وہی ہیں 12 ربیع اول کے حوالے سے لوگ معروف یہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات بھی اس دن ہوئی ہے، یعنی یہ وفات کا دن بھی ہے اور پیدائش کا دن بھی ہے. اچھا، میں 2 باتیں عرض کروں جو حضرت نے ابھی کہا نا دعاؤں کے حوالے سے. 50 سیکنڈ کا جنازہ، ہم تو اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جنازے میں کثرت سے دعائیں پڑھیں، بے شک، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے. جو اچھی بات کوئی کرے تو ہر بات پہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھئی حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعائیں مانگی اور وہ روایت، اور یہ صرف ایک دعائیں نہیں، کوئی ایک اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جنازہ نہیں ہوا، جنازہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اس میت سے ایک تعلق ہے، اور میں اس تعلق سے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یار خدا رسول کا واسطہ آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کا یہ انداز کیا ہے کہ ساری زندگی جو آپ کے ساتھ رہا ہے اس کے لیے جب ہم جنازے میں آتے ہیں تو ہمیں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے کہ جی اس موقع پر ہو اور 1 منٹ کے اندر اندر جناب ہم جنازہ پڑھیں اور پھر بھاگ جائیں. یہ انداز نہیں ہے ٹھیک. آپ اچھے طریقے سے اس پر جنازہ پڑھیں اور کثرت سے دعائیں مانگیں. اور ہم تو اپنے یہاں جو ہے نا وہ مسجد میں یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ پیچھے وہی دعا دوبارہ ریپیٹ کرتے رہیں، کیا پتا دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ اس اخلاص سے پڑھیں کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے. لیکن کثرت سے جو دعائیں روایات میں آئی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کا لوگوں کو درس بھی دیتے ہیں. تو جو بات اچھی بات ہے اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے، ولادت بسعادت تو 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ہے اور پیر کے دن ہے، اور اس پر بڑی سرات موجود ہے۔ باقی رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے 2 ربیع الاول کا قول بھی ہے، اور اس کے علاوہ 7 ربیع الاول کا قول بھی ہے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے 8 ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ تو 8 ربیع الاول کا قول اور یہ جتنے قول بھی ہیں سارے، اور 12 ربیع الاول کا ایک قول ہے جس کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ تو چونکہ جب ہم ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جس طریقے سے ولادت کے حوالے سے 9 ربیع الاول کا قول ملتا ہے، 3 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے، تو وہ روایات کمزور ہیں۔ قوی 12 ربیع الاول ہے اور اس پر امت کا تعامل ہے۔ تو جب یہ تعامل ہے اور پھر یہ حضرات بھی ہمارے ساتھ 12 ربیع الاول میں شریک ہوتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، عید میلاد النبی، نہیں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے 12 ربیع الاول، دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول نہیں ہے نا حضور کا یوم ولادت، تو جس دن اویس ربانی صاحب کے نزدیک ہو 27 ربیع الاول ہے، سفر میں کوئی دن آپ کے نزدیک ہے، رمضان میں آپ اس دن بنا لیں۔ وضاحت بنتی ہے کہ شریک ہوتے ہیں اگر اجازت۔ اچھا آپ وضاحت بھی دیتے ہیں۔ دوسرا میرے ذہن میں ایک بچکانہ سوال آ گیا، بچپن سے ہم نے ایک شعر سنا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو ابلیس تو مجھے نظر نہیں آتا، مگر اہل حدیث نہیں مناتے عید میلاد النبی، تو کیا اس سے مراد یہ ہوتے ہیں، یہ کیا مفہوم ہے؟ بیان فرما۔ آپ نے بچکانہ سوال کہہ کے جو ہے نا موضوع کی طوالت کی طرف اشارہ کر دیا۔ خیر بہرحال جو حضرت نے ذکر کیا یہ بھی شریک ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور میری تحقیق کے مطابق کہ 12 ربیع الاول کا جو قول ہے اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کا، یہ زیادہ قوی ہے، زیادہ قوی ہے، اور جو 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے یہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے تاریخ کے لحاظ سے، اور جو میں نے مطالعہ کیا، بلکہ اس پہ کئی محققین اور مورخین کی رائے بھی ہے۔ جیسے یہ ایک رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اسی طرح 12 ربیع الاول کی وفات کی رائے یہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو حقیقت ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہیں، کہا ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر تو محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، جنہوں نے بچوں کو یتیم کر دیا، جنہوں نے ایک اشارے پر جانیں دے دیں۔ اگر اللہ کے نبی فرما دیتے، اگر ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے، اپنے کپڑے پھاڑ کے وہ جھنڈیاں بنا لیتے۔ وہ جنہوں نے سب کچھ پیش کر دیا، کیا انہوں نے منایا؟ کیا اللہ کے رسول نے منایا؟ آپ ابلیس سے تشبیہ دیں، آپ جس چیز کو جو بھی پڑھتے رہیں، کیا تابعین نے منایا؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا؟ اللہ کے نبی کی ولادت انقلاب تھی، آپ کی آنا دنیا میں بہت بڑا عظیم عظمت تھی، لیکن یہ کام سنت کی اتباع کریں، طریقے۔ اس دن مسجدوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، فرض نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہر دن کا میں کہتا ہوں نماز تو معاف نہیں ہے، کہتا ہوں نماز تو معاف نہیں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو خوشی اللہ کے نبی کے آنے پہ، لیکن وہ کام جو اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثابت ہیں، جو تابعین سے ثابت ہیں، تبع تابعین سے عید کی تو نماز ہوتی ہے، پھر کل نماز بھی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے کر دیں، پھر نماز کا اعلان کر دیں، 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس پہ اگر آپ سے اختتامی لمحات، نہیں میں بالکل کوئی بات نہیں ہے، 2 منٹ اگر آپ کے زیادہ بھی ہو جائیں تو پھر اس پر بھی 2 منٹ ہو جائیں گے۔ ہاں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت کا نقطہ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ان کی تحقیق ہے کہ جی 12 ربیع الاول یوم وصال ہے، تو مجھے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ کی تحقیق آپ کو مبارک ہو، اب میری تحقیق پر آپ قدغن تو نہ لگائیں۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اور حضرات تابعین نے، کسی نے بخاری نہیں لکھی، کسی نے مسلم نہیں لکھی، کسی نے ترمذی نہیں لکھی، کسی نے ابو داؤد نہیں لکھی، کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو اگر آپ ان کاموں کو جو صحابہ اور نبی کے زمانے میں نہیں ہوئے بدعت کہیں گے تو سب سے بڑی بدعت بخاری ہے، سب سے بڑی بدعت مسلم ہے، بھلے وہ حضور کے فرمان ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، روایات موجود ہیں، تو پھر آپ نے حدیثوں کو کیوں جمع کیا؟ پھر یہ سلسلہ اسماء الرجال کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ ان کو آپ کس طرح؟ پھر اللہ کے حبیب نے کیا سالانہ جشن بخاری کیا؟ کیا جو آج موجودہ مروجہ درس نظامی کا نصاب ہے جو ان کے یہاں ہمارے یہاں سب کے یہاں پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا یہ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ آپ کہیں گے
کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو آپ ریلی نکالتے ہیں روڈ پہ پلے کارڈ لے کے امریکہ مرد آباد، کیا نبی علیہ السلام نے یہ نکالا؟ کیا یہ صحابہ نے نکالا؟ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں؟ پورے لوگوں سے سوال ہے کہ مجھے آپ ذرا بتائیے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توہین ہوئی ہو؟ توہین کرنے والے تھے، ابن خطل تھا، اس کے علاوہ کعب بن اشرف، یہ لوگ تھے. کیا نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف صحابہ کو کہا آؤ نکلو ہم احتجاج کرتے ہیں؟ کیا حضرت عمر نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. کیا مسلمہ کذاب کے خلاف احتجاج ہوا؟ نہیں ہوا. جنگ ہوئی. تو آپ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی توہین کرتا، آپ نکلے اعلان کریں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. تو اس لیے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، ان کا نقطہ ہے وہ ان کو مبارک ہو، جو میرا نقطہ ہے وہ مجھے مبارک ہو، لیکن یہ کہنا پہنچتی کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی تک. دیکھیں نا بات سنیں قبلہ، پھر وہی والی بات آپ بول پڑے، ایسا نہ کریں نا. میں اختتام پذیر کر رہا ہوں پروگرام کو. مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی رفیق سلفی آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، موت کے موضوع پہ ایک خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے آن ریکارڈ آ گئی ہے. جو سوالات آپ پوچھیں گے اس پہ ایک اور ایپیسوڈ بھی رکھ لیں گے، کیونکہ ربیع اول کے حوالے سے بھی گفتگو رہی ہے. یہ بھی ایک خاص ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کرنٹ افیئرس کو بھی ڈسکس کریں. ہماری اور بھی خواہش ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل بھی ڈسکس ہوں، کن چیزوں پہ ایک نگاہ ہونی چاہیے. ہم توجہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سوالات کامنٹس کو ہم لوگ لیتے رہتے ہیں. میں دونوں احباب کا شکریہ اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے خاص طور سے کیونکہ ابھی پاکستان میں ریسنٹلی ایک اہل حدیث عالم کی بھی وفات ہوئی، بلکہ ان کو قتل کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، شہادت ہوئی، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں مفتی رفیق سلفی صاحب سے اور تمام برادران سے. یہ بہت ہی ناگوار مرحلہ ہے. حکومت سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ ایسے لوگوں کے قاتلوں کو جو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ذمہ داری پوری کی. مجھے جو پتہ ہے ان کے بارے میں، ابھی مفتی صاحب سے میں نے سنا کہیں جا کے پڑھنے کے لیے بھی ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے تھے. یہ بھی ان کی ایک شفقت تھی. خدا ان علماء کا سایہ سلامت رکھے. میں اور مولانا کو دیجیے گا اجازت.